دین میں نماز کی جو اہمیت و عظمت ہے اور کتاب و سنت میں اس کی جو روح اور حقیقت بیان کی گئی ہے اور جن آداب اور کیفیات کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، پھر دنیا و آخرت میں نماز کے ظاہر ہونے والے جن نتائج و آثار کی بشارت سنائی گئی ہے، شاذ و نادر ہی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو ان چیزوں سے باخبر ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم جو فریضہ بندے پر اللہ کی طرف سے عائد کیا گیا وہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر ایمان اور توحید کے بعد اولین عملی فریضے کی حیثیت سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے گروہ کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں ایمان نہ لانے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں کا جرم بھی اسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا جرم تو ایمان نہ لانا بتایا گیا اور اس کے بعد دوسرے درجے کا جرم نماز نہ پڑھنا قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد فلا صدق ولا صلی، نہ تو ایمان لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ سورہ بینہ میں توحید کے بعد دعوت انبیاء کا دوسرا مطالبہ نمازی کو قرار دیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نہیں حکم کیا گیا ان لوگوں کو سوا اس کے کہ کچھ بھی کہ وہ عبادت کرے اللہ ہی کی خالص کرتے ہوئے اسی کے واسطے اطاعت بالکل یکسو ہو کر، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ۔ بہرحال جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر برحق مان کر آپ کی دینی دعوت کو قبول کر لے، اسلام اس کے سامنے سب سے پہلا اور سب سے اہم مطالبہ نماز ہی کا رکھتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ اسلام میں ہر نئے داخل ہونے والے سے توحید کا اقرار لینے کے بعد آپ نماز کا عہد لیا کرتے تھے۔ دین میں نماز کا یہ درجہ اور اس کی اہمیت کوئی خالص حاکمانہ بات اور ناقابل فہم قسم کا کوئی ایسا راز نہیں ہے جس پر بلا سوچے سمجھے صرف ایمان ہی لایا جا سکتا ہو، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر خود نماز ہی کی حقیقت پر غور کیا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بات سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دین میں نماز کا یہ درجہ اور مقام کیوں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت اور اس کی روح عطا فرمائے۔